محلے کی مسجد کی تعمیر و مرمت کا کام شروع ہوا اور توبہ رقم اکٹھی ہونے میں دیر ہو گئی۔ کمیٹی انتظامیہ نے امام صاحب سے کہا، محلے کی اس ٹکر والا بندہ بہت بڑا تاجر ہے، مگر اپنے غرور و تکبر میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر آپ ہمت کریں اس سے بات کر لیں، ممکن ہے کوئی صورت بن جائے۔ امام صاحب نے حامی بھر لی۔ ایک شام جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحے بعد تاجر اندر سے نمودار ہوا۔ امام صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ صاحب خانہ چھٹپٹا گئے اور بولے، ایک تو تمہارے اسپیکروں کے بار بار چلنے سے ہمارا سکون برباد ہو گیا ہے، اوپر سے تم میرے گھر آ پہنچے ہو، دوسرے محلے دار مر گئے ہیں جو مجھ سے چندہ لینے کی ضرورت آن پہنچی۔ امام صاحب نے فرمایا، صاحب اللہ کا دیا ہوا موقع ہے آپ کے لیے، آپ کے دست تعاون کی اشد ضرورت ہے، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال میں برکت دے گا۔ حاجی نے امام صاحب سے کہا، لاؤ اپنا ہاتھ، میں تمہیں چندہ دوں۔ امام صاحب نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، اس تاجر نے امام صاحب کے ہاتھ پہ تھوک دیا۔ امام صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر تھوک والا ہاتھ اپنے سینے پہ مل لیا اور دوسرا ہاتھ تاجر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ امداد تو میرے لیے ہو گئی، اب اس ہاتھ پر اللہ کے لیے امداد رکھ دیجیے۔ اس تاجر کو یہ بات نہ جانے کہاں جا کر لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور منہ سے استغفر اللہ نکلنا شروع ہو گیا۔ کچھ لمحات کے بعد شرمندہ ہوا اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، بتائیے کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے کہا، ابھی 3 لاکھ روپے سے کام چل جائے گا۔ تاجر نے کہا، نہیں، یہ بتائیں آپ کو کل کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے کہا، ہمیں مکمل طور پر 8 لاکھ روپے درکار ہیں۔ تاجر صاحب اندر جا کر 8 لاکھ روپے کا چیک بنا کر لائے۔ امام صاحب کو دیتے ہوئے کہا، آج سے اس مسجد کا جو بھی خرچہ ہو مجھ سے لے لیجیے گا، اور آج سے اس مسجد کی تمام ذمہ داری میری ہے۔ سن کر امام صاحب بہت خوش ہوئے اور دعائیں دینے لگے۔ ہمیں اس بات سے سبق ملتا ہے کہ بات کرنے کا انداز، سلیقہ، تمیز اور ادب آ جائے، بڑے سے بڑا متکبر اور فاسق شخص بھی ہدایت پا سکتا ہے، مگر افسوس ہمارے کتنے ہی بے تکے اور طنزیہ جملوں سے لوگ نماز، قرآن اور دین سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اسلام پھیلانا ہے تو اچھے اخلاق اور میٹھے بول کی روایت ڈالنا ہوگی۔